زندگی میں کیا مطلب ہے؟ آئیے جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ اسکولرز کہتے ہیں کہ سورہ قریش مکہ میں اس وقت نازل ہوئی جب قریش کے سردار اپنی دولت کا گھمنڈ دکھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے۔ اے بنو ہاشم کے لوگوں، ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ کون سی بات ابو حکم؟ کیا سمجھ نہیں آتا تمہیں؟ مجھے سمجھ نہیں آتا، اگر اللہ کو پیغمبر چننا ہی تھا تو قریش کے کسی امیر سردار کو چن لیتا۔ پورے مکہ میں بنو ہاشم کا یہی مفلس شخص ملا اللہ کو۔ صحیح بات، اللہ کسی سردار کو نبی بنا دیتا۔ اور جب ان لوگوں کا غرور اور ان لوگوں کا گھمنڈ حد سے پار ہو گیا، حد سے زیادہ ہو گیا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو یاد دلانے کے لیے کہ کیا تھی ان کی حیثیت، کیا تھا ان کا مقام، اللہ نے سورہ قریش کو نازل کیا۔ اور محمد ہر جگہ ہمیں لاجواب کر رہے ہیں، اور اب وہ ہمارے قریش قبیلے کے خلاف ایک نئی شاعری لائے ہیں۔ کہتے ہیں ہم ناشکرے ہیں۔ شاید وہ ٹھیک کہتے ہیں، سوچو ذرا۔ کیا کہا؟ میں سوچوں؟ یہ مت بھولو کہ ہم عام لوگ نہیں بلکہ قریش کے سردار ہیں۔ کیا تم بھول گئے وہ زمانہ جب مکہ بھوک سے تڑپ رہا تھا، بدحال تھا؟ یہ بات اصل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردادا حاسم کے زمانے کی ہے۔ یہ وہ دور تھا جب مکہ قہر کا شکار تھا، آبادی کم تھی، اس کے باوجود لوگ بھوک سے بلک رہے تھے، ان کی ہر ایک سانس اپنے آپ میں ایک سوال تھی۔ یہ وہ دور تھا جب لوگ ابراہیم علیہ السلام کی سکھائی ہوئی توحید کو بھول چکے تھے، اور مکہ بت پرستی اور شرک کا کڑ بن چکا تھا۔ کعبہ کے آس پاس لگ بھگ 307 بت رکھے ہوئے تھے، اور دن رات لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے اور ان کو اللہ تک اپنی بات پہنچانے کا وسیلہ دیتے رہے۔ اے حبل، ہماری دعاؤں کا وسیلہ بن۔ اے حبل، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، رحم کر، رحم۔ اور یہ زمانہ اتنا مشکل تھا کہ لوگوں کو ان کے خوابوں میں روٹیاں نظر آنے لگیں۔ کل میں نے ایک خواب دیکھا، ہم دونوں بیٹھے تھے، پیٹ بھر کر روٹی کھا رہے تھے اور پھر سیر ہو کر ٹھنڈا پانی پیا، اور وقت اپنی رفتار سے بہتا گیا۔ مکہ والے دیوتاؤں کی پوجا کرتے رہے، وہ اپنے دیوتاؤں سے دن رات بھیک مانگتے رہے اور ان کی پوجا کرتے رہے۔ ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے۔ حبل کی شان سلامت رہے۔ لیکن کوئی دیوتا ان کے کام نہ آیا۔ دھیرے دھیرے انسان اور جانور بھوک سے مرنے لگے۔